بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں کامران آغا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل سوال ہے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستانی قوم کو مبارک ہو۔ ایک اور قومی ادارہ، بہت مضبوط ادارہ، جس میں دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھی ہوئی تھی اور پاکستان کا ایک نام تھا اس ادارے کا، وہ بھی پرائیویٹ ادارے کے پاس چلے گیا۔ PIA ایک شناخت تھی پوری دنیا میں پاکستانیوں کی، سرکاری اداروں سے ہٹ کر پرائیویٹ ادارے میں چلے گیا۔ آج اس پہ بات کریں گے ناظرین کرام، مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، PIA کی نجی کاری ہو گئی ہے اور 3 گروپ نے اس میں حصہ لیا، جس میں ایئر بلو، لکی سیمنٹس گروپ اور عارف حبیب گروپ نے شرکت کی، اور سب سے زیادہ بولی عارف حبیب گروپ کے کنسورشیم نے لگائی۔ تقریباً 75% شیئر جو ہے عارف حبیب نے خرید لیے ہیں، 25% شیئر جو ہے وہ حکومت کے پاس رہیں گے، مگر عام طور پہ دیکھا گیا اس قسم کی جو نجی کاری ہوتی ہے اس میں تقریباً 100% ہی ہوتی ہے، اور 25% جو شیئر ہے وہ بھی بعد میں یہ لے لیں گے۔ تقریباً 135 ارب میں یہ نجی کاری ہو گئی ہے، اور قوم کو مبارکباد کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے تمام ادارے پرائیویٹ کی طرف جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں اور کر دیے گئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ ناظرین، PIA اور دیگر ادارے جس کی نجی کاری ہوئی ہے، ایک بڑا ایک منظم سسٹم آ گیا ہے ان سیاسی افراد کا، سیاسی جماعتوں کا۔ جب سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ اداروں میں ہو جاتی ہے تو بے انتہا ملازمین وہ بھرتی کرا دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کے پر جو اضافی بوجھ بڑھتا جاتا ہے، اور جب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ادارہ چلانے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو اس کی نجی کاری کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بڑی پری پلاننگ کام ہوتا ہے، اور یہی PIA کے ساتھ بھی ہوا۔ PIA جو خبریں آ رہی تھیں گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ خسارے کی جانب تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ملازمین کی اضافی بوجھ، اور بالآخر جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے وہ جیت گئے، اور یہ سرمایہ دار جو ہے انہوں نے یہ خرید لیا۔ اور اسی طرح ایک ایک کر کے آپ کے سامنے الیکٹرک کی مثال شامل ہے، جو کہ KE بنا، اور اس میں بھی یہی صورتحال۔ اور کون لوگ شامل ہیں؟ یہی حکومتی حکمراں، یہی وزراء، یہی مشیر، یہی سرمایہ دار جو سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، یہ تمام وہی گروپ ہے۔ جب یہی گروپ چلا سکتا ہے تو یہی لوگ، یہی سیاسی لوگ سرکاری طور پہ کیوں نہیں چلا سکتے؟ سوال بہت اہم ہے۔ اگر سمجھا جائے اور ملک کی خاطر سمجھا جائے، محبان پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو سوچیں، دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وہ ایسے حساس ادارے بھی جو ہے نجی کاری کی طرف چلے گئے ہیں۔ پاکستان کا سب سے پہلے TNT ٹیلی فون کا ایک جو ادارہ تھا، اس کو وہ پرائیویٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اتنا حساس ادارے ہوتے ہیں، یہ مصالحاتی جو ادارے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے حساس ہوتے ہیں، جس میں پرائیویٹ افراد کا آنا، پھر الیکٹرک، ہر گھر تک رسائی، ہر گھر کا ڈیٹا۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہے نا اللہ ہی چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، عارف حبیب گروپ نے یہ PIA کی جو ہے وہ 75% شیئر جو ہے خرید لیے، اور یقیناً اب اس میں بہتری آئے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اب تو بہتری آنی ہے۔ دیگر ادارے جو پاکستان کا بھی واٹر بورڈ کی نجی کاری باقی، اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام ادارے لگتا ہے پرائیویٹ کر دیے، اور پھر پاکستان کو بھی یہ کسی نہ کسی کو جو ہے نا اس میں شیئر کر کے پاکستان کو بھی سپرد کر دیا جائے گا۔ لگتا ہے یہی، اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے، مگر لگتا ہے یہی ہے کہ جو جس قسم کا مائنڈ سیٹ اب بیٹھ چکا ہے پاکستان کے اندر، وہ یہی پلاننگ کر رہا ہے۔ جب آپ حکومت کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا، آپ جب اگر پچھلے دور میں چلے جائیں، ضیاء صاحب کے دور میں چلے جائیں، کتنے پرسکون انداز میں تمام ادارے کام کر رہے تھے۔ آج کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آج وسائل کی کمی ہے؟
حکومت قرض پہ قرض لے رہی ہے، قرض پہ قرض لے رہی ہے، اتنے قرض لے رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں وہ اللہ عالم، اور اس کا اضافی بوجھ عوام تک منتقل ہو رہا ہے۔ اب ٹریفک کا جو چلان ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے جو عوام پہ جو ہے مسلط کیا گیا۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، منصب پہ فائز افراد لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، اور جو کر رہے ہیں اب ان کو لبیک کہنا چاہیے، لبیک کرتے ہیں بھائی، آفرین ہے، سلام ہے، مبارکباد ہے، پیش کرتے ہیں کہ پی آئی اے بھی جو ہے اس کی نجکاری ہو گئی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ 5G کی بھی لائسنس کی جو ہے وہ بولی جو ہے وہ عنقریب شروع کر دی جائے گی۔ 4G اور 5G آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیٹ ورک کے حوالے سے بڑا اہم اس کا کردار ہے، تو 5G کی بھی لائسنس کی جو بولی عنقریب جو ہے کہا یہ جا رہا ہے وہ شروع کی جائے گی۔ پاکستان کو بیرونی ملک سے تو خطرات ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی کچھ لمحے کے لیے سوچا ہے کہ اندرونی طور پہ پاکستان کو دیمک کی طرح کون چاٹ رہا ہے؟ کرپشن۔ وہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ یہی سیاسی جماعت کے افراد۔ معذرت کے ساتھ مگر یہ تلخ حقیقت ہے اور سب جانتے ہیں، پاکستان کے سیاسی اداروں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، مگر نہ جانے کیوں کیا مصلحت ہے، وہی بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ان پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اڈالیا جیل تشریف لائیں، اور جیسے کہ وہ پاور شو، ایک میڈیا شو جو ہے وہ کنٹینیو کئی ماہ سے چل رہا ہے، وہ چلا ہے، اور گزشتہ رات بھی یہی ہوا، اور وہ آئیں اور بیٹھیں اور دھرنا دیا، اس کے بعد پھر آدھی رات کو وہی پرانی فلم کی طرح وہی معاملات ہوئے، اور واٹر ٹینک آئے اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا، دھرنا ختم ہو گیا۔ کرام آپ کو یاد ہوگا 2-4 روز پہلے ایک قومی کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام سیاسی جماعت کے رہنما، میڈیا پرسن بھی شریک تھے۔ اس کا اعلامیہ آیا تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو ایک اس میں چند چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ یہ تھیں کہ گفتگو اور ڈائلاگ کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا، اور خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ حکومت سے اس سلسلے میں بات چیت ہوگی، مگر محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ مذاکرات کو، انہوں نے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ضرورت ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ہے وہ نکلا جائے گا اور کام کیا جائے گا، تو جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، اور یہ کہ گزشتہ رات بھی علیمہ خان نے اس بات کو دہرایا ہے۔ ایک طرف جس کو کہا گیا ہے، خان صاحب نے کہا کہ یہ راجہ باز صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کے مشتمل جو کمیٹی ہے وہی مذاکرات کا اختیار بھی دے دیا گیا، پھر پریس ریلیزیں بھی چلے گی، ان کے کئی رہنما موجودہ لیڈرشپ نے بھی یہ بات کی کہ اب وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اور کارکنان ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی فیملی کی جو یہ بات سامنے آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی، کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، تو یہ متضاد باتیں جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت بھی سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے میں خان صاحب سے، اور دونوں طرف سے یہ معاملات طے پا رہے ہیں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے، اور جب دیکھنا ہے بہت جلد یہ خبر بھی آ جائے گی کہ مذاکرات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ میثاق جمہوریت کے حوالے سے کہا گیا کہ میثاق جمہوریت کی جتنی پہلے ضرورت نہیں تھی اب شاید اتنی ضرورت ہے، یہ اعلامیہ میں کہا گیا جو کہ 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی تھی، مگر عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے اس کی تردید ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، کیا دھرنے اور احتجاج کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کی جو کال دی گئی تھی وہ جو فلاپ ہو گئی، صرف کراچی میں کچھ چند 100 لوگ نکلے، باقی پنجاب میں بھی کچھ نہیں ہوا، کے پی کے ان کا صوبہ ہے تو کے پی کے میں جو ہے وہ تو خیر نکلیں گے، مگر پنجاب اور سندھ اور دیگر صوبوں میں اتنی اسٹریٹ موومنٹ نظر نہیں آئی۔ لگتا یہ ہے کہ شاید
کیونکہ اس کے بعد شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد شاید یہ اپنے احتجاجی تحریک شروع کریں گے، احتجاج کی کال دیں گے یا دھرنا دیں گے، جو بھی صورتحال ہوگی وہ سامنے ہوگی، مگر آئینہ چند ہفتوں میں جو ہے مذاکرات کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی کی حکومت دھرنے میں شریک ہوگی، کیا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت دھرنے میں شریک ہوگی؟ عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کی حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ ہم پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی عزت و توقیر میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، وہ کئی ممالک میں ان کا وزٹ بھی ہو رہا ہے، دورے بھی ہو رہے ہیں، اور کافی پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اور ابھی جو حالیہ میں جو آرمی چیف صاحب نے جو تقریر کی تھی، بہترین تقریر تھی، بہترین الفاظ کی ادائیگی تھی، اور ایک پرعزم قوم کو ایک پیغام دیا گیا تھا، اور جس کو پوری قوم نے سراہا ہے، اور پوری دنیا میں ان کی جو ہے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل پاکستان کی معیشت پہ کیا اس پہ اثر ہوتا ہے، جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، توقیر میں اضافہ ہو رہا ہے، تو معیشت کی جانب جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آنے والا وقت پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا وقت ثابت ہوگا، یقیناً ہوگا، ہمیں پر امید ہونا چاہیے، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔